شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ عورت کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ رات کے وقت بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، تو ان کو جو ہے بالکل روکنا نہیں چاہیے، اور ان کا جب دل کرے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تو اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، انہیں بالکل مت روکیں۔ تو پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ کے سننے کے بعد ہم جتنے بھی لوگ ہیں جن کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، اس بات کو ہمیں پھیلانا چاہیے۔ حضور پاک کا ارشاد ہے، تو اس پر جو ہے ہم جتنا اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ تو اس سے بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا، اور وہ جو ہے اس بات پر عمل کریں گے کہ عورتوں کو جو ہے مسجد میں خاص طور پر رات کے وقت آنے سے جو ہے ان کو منع نہیں فرمائیں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو اور دنیا کے سارے کام جو ہم مصروف ہوتے ہیں وہ سب چھوڑ کر تو اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ پیارے مسلمانوں، جب ہماری روح قبض ہوگی تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا، قرآن کا ہوگا، اسلام کا ہوگا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے نبی کون سے ہیں، تو جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ ان سب کا جو ہے ہم نے پہلے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے توبہ استغفار کرنے کا، تو وہ کر لیں، اور آج ہی سے سچی اور پکی نیت کریں کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے پر چلیں گے، آج ہی سے شیطانی کاموں سے بچیں گے۔ دوستو، جو شیطان ہے وہ ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اللہ کا راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اب ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ ہر چیز عارضی ہے۔ یہ جو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، یہ سب ختم ہو جانے ہیں۔ ان کا ہمیں صرف دنیاوی فائدہ ہے، وہ بھی تھوڑا سا۔ جو اصل فائدہ ہے وہ نماز کا ہے، قرآن کا ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں، اپنی زندگی کا ٹائم ضائع مت کریں اور عمل کریں۔ آج ہی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔